پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر و جبار کا فرمان، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں اہل ایمان کو بلندی عطا فرمائے گا اور اہل علم کو درجات عطا فرمائے گا۔ اہل ایمان میں جو اہل علم ہے، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر وہ دین کی جانکاری رکھتا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ان کے پاس ہے، تو رب قدیر و جبار انہیں درجوں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ بتایا گیا اور خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علم بڑی عظیم دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ مسلمان کی تخصیص ہے، یہاں لامحالہ مسلمان کی تخصیص اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ وہ علم کہ جس علم کی بنیاد پر انسان اسلام پر قائم رہ سکے، اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جس علم کی بنیاد پر دیگر گمراہی کے راستوں سے انسان بچ سکے، اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ چونکہ راستے انیک ہیں نا، گمراہوں کے راستے ہیں جس پر رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، وہ بھی راستہ ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ فرماتا ہے، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے توسط سے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی اور دعا مانگنے کے الفاظ اور طریقے عطا فرمائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، یعنی راستے انیک ہیں۔ تو ان راستوں کی شناخت کے لیے جن راستوں پر اور راستہ چلنے والوں پر اللہ کا غضب ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، راستہ چل رہا ہے لیکن خدا کی لعنت برستی ہے، تو ان راستوں سے بچنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلے اسی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا علی اثنین۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ دو ایسے شخص ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے، دو ایسے شخص ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے۔ رشک کہتے ہیں کسی کی بلندی کو دیکھ کر، کسی کے اندر اچھائی دیکھ کر کے، یا جو جس لیول کا آدمی، کوئی دنیا دار ہے تو دنیا داروں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اتنی دولت میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ویسی ہی گاڑی خریدتا، ویسی ہی بلڈنگ میں بھی بناتا، ویسی ہی جائیداد ہمارے نام ہوتی ہے نا، اور تمام دولتیں میرے پاس اگر ہوتی نا تو ایسے لوگ بھی ہمارے پیچھے بھی لوگ چلا کرتے۔ لیکن جو دینی مزاج رکھتا ہے، جو فکر آخرت رکھتا ہے، جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سائے رحمت میں جگہ چاہتا ہے، وہ جب دینی اعتبار سے کسی کو ترقی یافتہ دیکھتا ہے، دیکھتا صاحب علم ہے، دیکھتا ہے بڑا اچھا عمل ہے، نماز کی پابندی ہے، زبان درست ہے، تو پھر ایک آخرت کی فکر رکھنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی ویسا علم اللہ عطا فرماتا، کاش مجھے بھی ویسے ہی علم کی توفیق عطا فرماتا۔ جی اس کو بولتے ہیں رشک۔ ایک ہوتا ہے حسد، جس کو دوسری زبان میں جلن کہا جاتا ہے۔
حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کو بلندیوں پر دیکھ کر کے یہ آرزو کرنا کہ وہ ختم ہو جاتا اور اس کی جگہ میں ہوتا اگر، اس کو بولتے ہیں حسد، جلن۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ایسے شخص ہیں جس پر رشک کیا جانا چاہیے۔ آقا نے فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ پاک نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن کی جانکاری عطا فرمائی، اور پھر قرآن کے احکام پر دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں وہ عمل کرتا ہے، قیام کرتا ہے، احکام قرآن پر عمل اگر کرتا ہے تو الحمدللہ ایسا شخص وہ ہے کہ جن پر رشک کیا جانا چاہیے، رشک ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اور پھر وہ الحمدللہ دن کے اجالے میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی راہ میں خرچ اگر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لٹاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں یہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم اور آپ لوگوں کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو خوش دیکھنے کے لیے، لوگوں میں ناموری کے لیے، شہرت کے لیے کتنے حرام کام کر دیتے ہیں، کیسی کیسی جگہ پیسے ہم خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں۔ میرے دوست، یہ لوگوں سے شہرت، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، ناموری کے لیے۔ لیکن وہ شخص جسے اللہ پاک نے دولت دیا، رزق حلال کے ذرائع عطا فرمائے، پھر اس پروردگار نے صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ خرچ کر رہا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب راہ خدا میں خدا کی دی ہوئی نعمتیں اس کی رضا کے لیے خرچ کی جاتی ہے تو جہاں اس کا مال پاک و صاف ہوا کرتا ہے وہیں الحمدللہ بڑھنے کا راستہ بھی ہموار ہو جایا کرتا ہے۔ جب اس ایقان و ایمان کے ساتھ کوئی شخص اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ شخص وہ ہے جس پر رشک کیا جانا چاہیے، اور ایسے انسان کی اخلاق، عادت اور کردار اور کام کو دیکھ کر کے ہمیں بھی تمنا کرنا چاہیے کہ کاش ویسی دولت ہمیں بھی ہوتی اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہوتا۔ علم عظیم دولت ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی ہم نیک کوشش کریں، اپنے بال بچوں کو اس علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں کہ جس علم کی بنیاد پر انسان اسلام پر قائم رہتا ہے۔ آئیے دین سے جڑ جائیے، دین کے قریب ہو جائیے، علم سے قریب ہو جائیے۔ یہاں تو یہ کرتے بھئی پیاس جب لگتی انسان کو تو ہر پیاسا انسان پانی کا متلاشی ہوا کرتا ہے، پیاس تبھی دور ہوا کرتی ہے۔ جب تک پانی کے قریب نہیں آئیں گے تب تک پیاس نہیں دور ہوگی، اور یہاں تو پیاسوں کا بھی پیاس ہے، ہم تو پیاسوں میں بھی پیاسے ہیں۔ ہمارے لیے سخت ضروری ہے کہ ہم علم کے قریب ہوں، علم مصطفیٰ کے قریب ہوں، سنت مصطفیٰ کے قریب ہوں، تاکہ تا دم حیات اسلام پر بحسن و خوبی قائم رہ سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارا محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے علم مصطفیٰ حاصل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔